تو اگر ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو شرعاً اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں، اس کو چھپانا چاہیے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا ذبح کریں گے بلائیں ٹلیں گی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ خون نکلے گا، خون بہے گا، تو اس میں کچھ؟ دیکھیں، ایک انسان دوسرے انسان کے مال کے اندر اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ قبر پر اگر بتی لگانا یا قبر پر پھول بچھانا، باقی پھول وغیرہ، چادریں چڑھانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں۔ جو بھی مصیبت آئے گی وہ پرندے کے اوپر آ جائے گی، پرندے اپنے اوپر لے لیں گے، تو ایسی؟ بلکہ ظاہر ہے جو مصیبت و تکلیف انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گی، تو اس طریقے سے قرآن خوانی کرنا جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ودین الہی، آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے مسائل کے سیکھنے کی جو ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان گرامی مفتی طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کے مال میں تصرف کرنے کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک انسان دوسرے انسان کے مال کے اندر اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ یہی حکم بیوی کے لیے بھی ہے کہ وہ جو شوہر کا مال ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر شوہر نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، چاہے صراحتاً اجازت دی ہو یا دلالتاً اس کی اجازت ہو کہ اس نے اس سے منع نہ کیا ہو، اور وہ بیوی کے اس طرز عمل سے راضی رہتا ہے کہ وہ میرے مال سے خرچ کر دیتی ہے اور وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں پھر اس کے مال کے اندر وہ تصرف جس کی اس نے اجازت دی ہے یا جس پر وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا تو وہ تصرف کر سکتی۔ اچھا، اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ مسجد کی سنگ بنیاد میں جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ مسجد ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی عمارت کہ جب اس کی سنگ بنیاد رکھی جائے اور اس کی بنیادیں رکھی جائیں تو جانور ذبح کر کر اس کا خون وہاں ڈالنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسلاف سے اس طرح ثابت نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں میں اس طرح ہوتا ہے، تو اسی کو دیکھ کر بعض مسلمان جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ ایک آدمی جو ہے کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہے یا مسجد تعمیر کر رہا ہے، اس کی خوشی میں اگر ویسے وہ جانور ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کرتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن اس نظریے سے کہ بھائی اس جگہ کی حفاظت ہوگی اور جانور کا خون باقاعدہ وہاں ڈالنا، یہ درست نہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ سر پر صدقہ گھمانے کا کیا حکم ہے؟ سر پر صدقہ گھمانے کا حکم یہ ہے کہ یہ طریقہ بھی ہماری شریعت کے اندر اس کی ہمیں تعلیم نہیں دی گئی، اور نہ صدقہ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی کے سر پر، یعنی صدقہ دینے سے پہلے جو ہے جس کا طرف سے صدقہ دے رہا ہے یا اپنے سر پر وہ گھما کر پھر وہ صدقہ دے، بلکہ جب وہ صدقے کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو دے دے گا تو صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سر پر گھمانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی سے متعلق سوال یہ ہے کہ آج کل صدقہ کس صورت میں دینا افضل ہے؟ پیسوں کی صورت میں، یا بعض لوگ بکرا ذبح کرنے کو افضل سمجھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اصل میں اس میں تو جس شخص کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کی ضرورت دیکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو گوشت دے رہا ہے لیکن گوشت کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو ضرورت جو ہے کسی دوسری چیز کی ہے، اور نقدی ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی کی ہر قسم کی ضرورت پوری ہو سکتی۔ اگر بالفرض اس کو گوشت کی ضرورت ہے تو وہ اس سے گوشت بھی خرید سکتا ہے،
لیکن اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے گوشت سے ظاہر ہے وہ اس کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا ذبح کریں گے بلائیں ٹلیں گی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ خون نکلے گا، خون بہے گا، تو اس میں کچھ دیکھیں حقیقت ہے صدقے کے اندر تو جو بھی یعنی نقد جو صدقہ ہے یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. میں نے بتایا نا کہ صدقے کے اندر غریب کی اور مستحق کی ضرورت پورا کرنا ہے، تو نقد رقم دینے میں اس کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہو سکتی ہے، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن فی نفسی ہی اگر کوئی شخص بکرا ذبح کرتا ہے تو بھی صدقہ ہو جائے گا، لیکن قربانی کے علاوہ جو عام دن ہوتے ہیں ان میں جانور کا ذبح کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جانور کو ذبح کروں گا تو اس صورت میں زیادہ ثواب ملے گا، تو ایسی بات نہیں ہے. بس اس کو گوشت تقسیم کرنے کا اور گوشت جو ہے مستحقین تک پہنچانے کا ثواب ملے گا. لیکن اس میں اگر وہ اس کے بجائے نقد رقم دیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں اس کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکتی. اس لیے یہ سمجھنا کہ صدقے کے لیے بکرا ہی ذبح کرنا ضروری ہے، یہ بات خود قابل اصلاح ہے. اچھا، اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ آج کل جو بہت رواج ہو گیا ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانے کا، تو اس میں کس حد تک گنجائش ہے میت کے گھر میں کھانا کھانے کی؟ تو اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل بتائیں. لیکن شرعاً غم کے موقع پر دعوت وغیرہ کا اہتمام کرنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے کہ آدمی ایسے موقع پر، کیونکہ یہ دعوت کا موقع نہیں ہے، دعوت کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، بلکہ شریعت کا تو حکم یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو پڑوسی ہیں، قریبی لوگ ہیں، وہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں. تو جس دن انتقال ہوا ہے اس دن ویسے بھی میت کے گھر میں ظاہر مصروفیات ہوتی ہیں، دفن کفن کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، پھر دفنانے کے انتظامات ہوتے ہیں، پھر ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر دوسروں کو چاہیے کہ وہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، چاہے جائے کہ دوسروں کی بھی ذمہ داری ان پر ڈال دی جائے، تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. البتہ اگر پڑوسی اور دوسرے لوگ انتظام کرتے ہیں میت کے گھر میں کھانے کا، اور وہ لوگ جو دور سے آئے ہیں اور واپس نہیں جا سکتے اور ان کے پاس کوئی متبادل انتظام بھی نہیں ہے، تو وہ کھا سکتے ہیں. لیکن جو قریبی لوگ ہیں اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں تو انہیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ قبر پر اگر بتی لگانا یا قبر پر پھول بچھانا، چادریں چڑھانا، تو اس کے متعلق شریعت کتنی ان حد تک چیزوں کی گنجائش بھی ہے؟ شریعت میں ممانعات ہے. قبر پر اور ویسے بھی قبرستان میں چراغ لے جانا اور قبر پر چراغ جلانا، اس کی حدیث میں ممانعت آئی. علماء نے لکھا کوئی بھی آگ والی چیز جو ہے وہ قبر کے پاس لے کر نہیں جانی چاہیے. تو اگر بتی بھی اسی میں آ گئی. باقی پھول وغیرہ چادریں چڑھانا اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، اس لیے ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ گھر پر پرندے رکھنے سے آج کل یہ بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ گھر پر پرندے رکھو، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، جو بھی مصیبت آئے گی وہ پرندے کے اوپر آ جائے گی، پرندے اپنے اوپر لے لیں گے. تو ایسی صورت شریعت میں کیا حقیقت ہے اس کی؟ لیکن اس کی تو شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے کہ آدمی پرندے پالتا ہے تو اس صورت میں وہ مصیبت ان پر آ جائے گی، بلکہ ظاہر ہے جو مصیبت و تکلیف انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گی. البتہ فی نفسی ہی اگر کوئی آدمی ویسے پرندے پالنا چاہتا ہے اور ان کا کھانے پینے کا اور اسی طریقے سے اچھا ماحول ان کو فراہم کرتا ہے جس میں ان کو تنگی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پرندے پالنے کی اجازت ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ بھائی ان کی وجہ سے بلائیں ٹلیں گی، مصیبتیں ٹلیں گی، یہ درست نہیں. اچھا، ایک سوال یہ کیا ہے کہ بیوہ کے لیے عدت میں چارپائی استعمال کرنا درست ہے؟ بیوہ کے لیے شریعت نے بہت سی چیزیں یعنی کچھ چیزیں منع بھی کی ہیں، جیسے بناؤ سنگھار کرنا اور اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلنا وغیرہ. لیکن اس میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بیوہ عورت جو ہے
عدت کے دوران وہ چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتی، سو نہیں سکتی، بلکہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ چارپائی پر بیٹھ سکتی ہے، عام معمول کے مطابق چارپائی استعمال کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کرنا کیسے ہے؟ فاتحہ خوانی اور اسی طریقے سے قرآن خوانی، اس کے اندر آج کل جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس میں بہت سارے مفاسد جو ہیں وہ پیدا ہو گئے، اور بعض اوقات جو ہے باقاعدہ اجرت طے کر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے قرآن خوانی کرنا جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کے چہرے کی مسکراہٹ وغیرہ، کوئی میت ایسی ہوتی ہے کہ چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ مسکرا رہا ہے، تو یہ کیا ہم دلیل مانیں گے اس بات کی کہ وہ جنتی ہے؟ یا کسی کا چہرہ تھوڑا سا خراب بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر مدار ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، انتقال کے بعد میت کے چہرے پر اگر کوئی بشاشت، اسی طریقے سے مسکراہٹ یا اس کا چہرے کا نورانی ہو جانا، یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک درجے میں قابل تسلی تو ہیں کہ انشاءاللہ اس کو یعنی نیک فعال کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، لیکن یہ کوئی حتمی اور یقینی دلیل نہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اب یقینی طور پر، یعنی اس کو یقینی دلیل کے طور پہ ہم نہیں لے سکتے۔ البتہ یہ ایک تسلی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ جب کہ آدمی نیک ہے، اس سے متقی تقوی والی زندگی گزاری ہے، تو اس صورت کے اندر ظاہر ہے اس سے نیک فعال لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، مثلا چہرہ بگڑ گیا یا کوئی ایسی چیز، تو اگر ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو شرعاً اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں، اس کو چھپانا چاہیے۔ ایک تو شریعت نے اس کے متعلق یہ حکم دیا، یعنی اگر کوئی اچھی چیز ظاہر ہو تو وہ تو آدمی بیان کر سکتا ہے، لیکن کوئی بری چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسرا، یہ اس بات کی یقینی دلیل نہیں ہے کہ بس اب یہ جہنمی ہو گیا اور معاذ اللہ اس پر جو ہے وہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جو ہے اس پر جو ہے عذاب آئے گا، عذاب نازل ہوگا، تو یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ہر ایک شخص کے ساتھ مختلف احوال پیش آتے ہیں۔ اب آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ تعالی ہی جانتے۔ یعنی کہ لوگوں کو اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ہاں، اگر اچھی چیز ظاہر ہوئی ہے تو اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی بری بھی چیز ظاہر ہو گئی تو اس سے بھی کوئی غلط مطلب آدمی کو نہیں نکالنا چاہیے، اور وہ بات پھر پھیلانی بھی نہیں چاہیے۔ کسی کو بتائے بھی۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ گھر کو تبدیل کرنے سے کاروبار میں بھی فرق پڑتا ہے کیا؟ یہ بہت عام بات ہے آج کل کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے اس کی وجہ سے اس کا کاروبار چمک رہا ہے، گھر میں ایسی بات ہے، تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ دیکھیں، جگہیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ خیر اور شر جڑی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ خیر بھی اور شر بھی، مصیبت بھی، راحت بھی، یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی۔ لہذا یہ سمجھنا کہ بھائی اس کی جو ساری خیریں ہیں وہ اسی گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یا اس کے کاروبار میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ اس گھر کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو ایسے نظریے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ لہذا یہ بے اصل باتیں ہیں، لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، شریعت نے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی۔ اچھا، علاج کے لیے پتھر پہننا کیسے ہے؟ دیکھیں، باقاعدہ اس نظریے سے کوئی آدمی جو ہے کوئی پتھر پہنتا ہے انگوٹھی کے اندر۔ آج کل بہت مشہور ہے کہ انگوٹھی اس پتھر کے نام کی ہے، کو بہت سارے پتھروں کے نام ہیں، تو اس میں بھی وہ لوگ کوئی فال لیتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد یہ ہے، یہ ہوگا، تو اس کا پتہ ہے تھوڑا سا؟ تو یہ جو انگوٹھی میں پتھر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ بھئی فلاں سے رزق کے اندر کشادگی ہوگی، فلاں سے اولاد ملے گی، فلاں سے، اس عقیدے کے ساتھ یہ عقیدہ ہی رکھنا درست نہیں کہ بھائی اس پتھر سے یہ ہو جائے گا تو اس پتھر سے یہ ہو جائے گا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ البتہ آدمی کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ویسے ہی شوقیہ طور پر
کوئی بھی پتھر پہننا چاہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی کی شرعاً اجازت ہے، اور وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے۔ اگر اس انگوٹھی کے اندر پھر وہ کوئی پتھر لگا لے تو اس کا وزن کا اعتبار نہیں، اعتبار صرف ہلکے کا ہے، جو چاندی کا جو چھلا وغیرہ جو بنا ہوا ہے تو وہ جو ہے 4.5 ماشا کے بقدر ہونا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور دھات کی انگوٹھی پہننا یہ مرد کے لیے جائز نہیں، تو اس میں وہ پھر کوئی سا بھی پتھر لگوا سکتا ہے اپنی پسند کے مطابق، لیکن اس میں یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس پتھر سے مجھے فلاں فائدہ ہوگا یا فلاں نقصان ہوگا یا فلاں نقصان سے بچاؤ ہوگا، تو اس عقیدے سے اور اس نظریے سے پہننا درست نہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چومنا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا ہے یہ بدعت ہے؟ اس میں کیا اس ہے؟ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی روایت کی جاتی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، لیکن محققین محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب یہ کہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، تو اپنی طرف سے ایک بنائی ہوئی بات ہے جس کی نسبت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی گئی، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اذان کے وقت جو ہے انگوٹھوں کو نہیں چومنا چاہیے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اجازت چاہوں گا تمام ناظرین کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔